محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے اس مقدس مہینے میں محرم کے اس مقدس مہینے میں شیعہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ جانتے ہیں کہ ماتم کرتے ہیں، اور آپ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ عاشورہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس کو لے کر پچھلے دنوں عمران رضا انصاری جو شیعہ فرقے کے ایک بہت بڑے امام بھی ہیں اور ساتھ میں ایک بہت بڑے لیڈر بھی ہیں، انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی بلائی ہوئی میٹنگ سے واک آؤٹ بھی کیا، اور اس کے بعد آج ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے جس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کا ایک سمندر عاشورہ کے موقع پر سڑکوں پر ہوتا ہے، عزادار جو شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی جو الگ الگ کمیونٹیز ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ان پروسیشنز میں، ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور کسی کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے لوگ عاشورہ کے اس جلوس میں شامل ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد ڈیو کام وجے کمار بیدوری کا بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 راستوں پر محرم کے جلوس کی اجازت دینے کے بارے میں فکر مند ہیں، اور اس کو لے کر ہم بہت زیادہ سیریسنس کے ساتھ سوچ رہے ہیں۔ لیکن عمران رضا انصاری کا یہ ٹویٹ کرنا یا ان کا میٹنگ سے چھوڑ کر باہر آنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کتنے لوگ کس روٹ پر ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، یہ 2 چیزوں کی اور اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو صاف طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیاست تو ظاہر سی بات ہے ہی ہے۔ تھوڑا سا 21 جولائی 2017 عمران رضا انصاری، اس وقت آپ جانتے ہیں PDP BJP کی حکومت تھی، اس PDP BJP حکومت میں عمران رضا انصاری کا ایک اور ٹویٹ ہے، وہ ٹویٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ وہ ٹویٹ بھی شیئر کروں گا۔ اس میں وہ کہتے ہیں ہیومن لائف از مور امپورٹنٹ دین اے مسجد، ایک مسجد سے زیادہ ضروری انسانی زندگی ہے۔ اب اگر ہم والٹائل وقت میں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے لوگوں کو باہر نہیں آنے دیتے ہیں تو یہ اتنا ہی اچھا ہے جتنا اچھا عبادت کرنا ہے۔ میرے ساتھ وادی سے تعلق رکھنے والے ایک معروف صحافی جنہوں نے لگ بھگ 4 دہائیوں میں بدلتے دور کو، بدلتے وقت کو، بدلتی سیاست کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اسے لکھا بھی اور آپ تک پہنچایا بھی، احمد علی فیاض میرے ساتھ ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ محرم کے یہ جو جلوس نکلتے ہیں ان کی تاریخ وادی کشمیر میں کیا ہے، اور کس دور میں ان پر پابندی لگی، اور کیا یہ پابندی صرف اور صرف اس وقت کی ہے یا تاریخ میں بھی ایسی پابندیاں لگتی رہی ہیں، اور PDP نیشنل کانفرنس ان دونوں جماعتوں کی تاریخ محرم کے اس جلوس کو لے کر کیا کہتی ہے۔ فیاض صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ فیاض صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ محرم کو لے کر یہ جو تعزیے کا جو جلوس نکلتا ہے اس کو لے کر آپ سے تھوڑی سی تاریخ جاننا چاہوں گا کہ پہلی بار اجازت کب دی گئی تھی، کب تک یہ جلوس نکلتا رہا، اور کب اس پر پابندی عائد ہوئی؟ دیکھیے، یہاں کشمیر میں مختلف جگہوں پہ شیعہ لوگ رہتے ہیں، جن میں اگر آپ سری نگر شہر کو دیکھیں گے تو یہاں پہ جیسے کہ سب کی نالج میں ہے کہ زڈیول کا علاقہ جو ہے، حسن آباد کا علاقہ جو ہے، وہاں پہ ان کی کافی کثرت ہے، کثرت میں یہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایریاز میں ہیں، لیکن یہ 2 مراکز ہیں خاص طور پہ سری نگر شہر میں۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈسٹرکٹ بڈگام میں وہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہی ہے، اس شیعہ ڈومینیٹڈ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز۔ تو اس میں مختلف جگہوں پہ پہلے محرم سے ہی جلوس نکلتے ہیں، عزاداری کی مجالس ہوتی رہتی ہیں، اور یہ سلسلہ بہت پہلے سے ہی ہے، یہ ابھی 100 سال یا 150 سال سے نہیں ہے، یہ چک دور سے ہی، جہاں پہ آپ شیعوں کی تاریخ دیکھتے ہیں یہ جلوس نکلے ہیں۔ مطلب وہ چھوٹے جلوس ہوا کرتے تھے، پہلے اتنی آبادی بھی نہیں تھی ان دنوں، آہستہ آہستہ پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ بیچ میں کسی وقت حالات کشیدہ ہو گئے،
مطلب 100 سال 200 سال یا 300 سال پہلے. بعد میں ہم آ جاتے ہیں اس میں 20ویں صدی پہ. 20ویں صدی میں جو ہمارے پاس ہے یہ جو ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں اس کے حساب سے یہاں پہ باضابطہ طور پر پرمیشن ملتی تھی سری نگر میں. سری نگر سے باہر جو جیسے کہ بڈگام میں ہے یا بارامولہ ڈسٹرکٹ میں کئی جگہوں پہ ہے, پلوامہ ڈسٹرکٹ میں کئی جگہوں پہ جلوس نکلتے ہیں محرم میں مختلف دنوں پہ, اور خاص طور سے عاشورہ کے دن جو 10ویں محرم کو ہوتا ہے. تو ان جلوسوں پہ کوئی وہ ایسا کوئی پرمیشن نہیں ہوتا, تو یہ نکلتے تھے اور آج کی ڈیٹ میں بھی یہ لوگ یہ نکلتے ہیں. تو سری نگر میں یہ جو 2 بڑے جلوس نکلتے تھے 8ویں تاریخ کو گرو بازار محلہ سے, جو آپ کے سری نگر کے ڈپٹی کمشنر اور ڈویژنل کمشنر کے بالکل ان کے دفاتر کے باہر ایک محلہ ہے, وہاں سے یہ جلوس برآمد ہوتا تھا. اور مہاراجا کے ٹائم پہ ان کو پرمیشن ملی تھی. ایک وہاں پہ شخص تھے جن کا نام حاجی کلو صاحب تھے, وہ گرو بازار سری نگر کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے ایک بنیاد ڈالی تھی یادگار حسینی کمیٹی کی گرو بازار میں. تو ان کے پرمیشن پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے گھر سے برآمد ہوگا, اس پہ ٹائم بھی دیا ہوا ہے. پھر ایک روٹ بھی متعین کیا گیا تھا. میں نے 1943 کا بھی ان کا پرمیشن دیکھا ہے, 44 کا بھی پرمیشن میں نے دیکھا ہے. تو یہ نکلتا تھا 8ویں تاریخ کو اس کا روٹ معین تھا گرو بازار سے شہید گنج, پھر جہاں پہ آپ کا آج یہ ہے جہانگیر چوک, اور وہاں سے یہ جاتا تھا بڑشاہ پل سے نہیں جاتا تھا, یہ امیرا کبل کے پل پرانے پل ہری سنگھ اسٹریٹ سے جاتا تھا, پھر جاتا تھا یہ لال چوک کے آگے, پھر یہ ایک جگہ لیفٹ لے لیتا تھا تو بربر شاہ, اور بربر شاہ کے بعد آگے ناؤپورہ, اور آگے یہ اختتام پذیر ہوتا تھا حسن آباد, جو ایک شیعہ پاپولیشن علاقہ ہے, وہاں پہ یہ اختتام پذیر ہو جاتا تھا. لیکن بعد میں اس کا روٹ بھی چینج ہوا وقتاً فوقتاً. بعد میں جس وقت ہم نے دیکھا ہے مطلب 80s اور 90s میں, تو اس وقت اس کا یہ نکلتا تھا وہیں سے حاجی کلو صاحب کے گھر سے یادگار حسینی کمیٹی کے اہتمام کے تحت مولوی عباس انصاری جو تھے وہ اس میں ایک چیف گیسٹ کے طور پہ ہوتے تھے اس جلوس میں. لیکن اس کا جو اس کی ساری ذمہ داری نظامت جو تھی وہ یادگار حسینی کمیٹی کے ہاتھ میں تھی. نکلتا تھا یہ وہیں سے گرو بازار سے, پھر بڑشاہ چوک پہ پہنچنے کے مطلب جہانگیر چوک پہ پہنچنے کے بعد یہ بڑشاہ چوک سے نکلتا تھا, ہری سنگھ اسٹریٹ سے نہیں. پھر یہ بڑشاہ چوک سے آگے نکلتا تھا مولانا آزاد روڈ پہ. مولانا آزاد روڈ پہ مولوی عباس انصاری صاحب وہاں پہ ایک مطلب عاشورہ کا خطبہ وہاں پہ پڑھتے تھے ایک بڑشاہ چوک میں, یا وہاں پہ جو گرین وے ہوٹل جہاں پہ ہے سینٹرل ٹیلی گراف ایکسچینج جہاں پہ ہے آفس, وہاں پہ. اور اس کے بعد یہ سیدھا چلا جاتا تھا مولانا آزاد روڈ سے, اور ڈل گیٹ میں اختتام پذیر ہو جاتا تھا. میں پہلے اس کی کہانی آپ کو بتاؤں گا. یہ چلا ہے 1987 تک, مطلب مہاراجا کا جب دور ختم ہوا, پھر یہاں پہ مطلب پاپولر یہ جو عوامی راج آیا 1947 میں, اس کے بعد یہ بلا ناغہ یہ چلا ہے, یہ کبھی بند نہیں ہوا ہے. اور یہ جلوس ہمیشہ برآمد ہوتا تھا اور نکلتا تھا, اس میں کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر کا ایشو کبھی نہیں رہا ہے. اور یہ سلسلہ جاری تھا 1987 کا بھی میں نے دیکھا ہے, اور 88 کے بعد یہ نہیں ہوا ہے کہ بعد میں 88 میں جنرل ضیاء الحق ایک طیارے کے اس کریش میں پاکستان میں جب مر گئے, تو اس وقت یہاں پہ کرفیو لگا تھا, اس وجہ سے پھر محرم کے جلوس بند ہو گئے تھے اس وقت. اس کے بعد تو ملیٹنسی آ گئی, اور یہ 88 کے بعد یہ جلوس چاہے 10ویں محرم کا ہے عاشورہ کا, یا یہ جو ہے گرو بازار والا 8ویں محرم کا, یہ دونوں بند ہے. اس کی پرمیشن کبھی نہیں ملی ہے, سوائے یہ کہ 8ویں تاریخ کو وہیں گرو بازار کے اندرونی محلے میں ایک عالم کا جلوس نکلتا ہے, اور وہیں پہ وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. جہاں تک 10ویں محرم کے جلوس کا تعلق ہے, اس کی تھوڑی سی میں مطلب ہسٹری بتانا چاہوں گا. وہ یہ کہ پہلے یہ 2 جلوس نکلتے تھے, 10ویں محرم کو ہی نکلتے تھے عاشورہ کے روز. ایک نکلتا تھا شیعہ ایسوسیشن جس کے صدر تھے مولوی افتخار حسین انصاری صاحب, تو ان کے اہتمام سے یہ نکلتا تھا, یہ وہاں پہ حسن آباد اور زڈیبل کے ایریاز میں. دوسرا نکلتا تھا انجمن شرعی شیعان کے تحت, یہ یہاں آدی گزر سے برآمد ہوتا تھا. پھر یہ وہاں پہ زڈیبل میں میرے خیال سے میر شمس الدین عراقی کے شرائن پہ وہاں پہ اختتام ہو جاتا تھا.
تو لیکن ان میں کبھی کبھی تصادم ہو جاتا تھا کسی بات پہ. تو بعد میں جب شیخ محمد عبداللہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ واپس آئے 1975 میں، تو انہوں نے شیعہ رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کر لی جس میں مولوی عباس انصاری بھی شامل تھے، مولوی افتخار حسین انصاری بھی تھے، اور یہ جو انجمن شریشیان کے آغا صاحب، وہ سب لوگ اس میں شامل تھے. تو شیخ صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ روٹیشن کے تحت چلیں، 1 سال اس کی جو نظامت ہے یہ رہے گی انجمن شریف کے پاس، اور دوسرے سال شیعہ ایسوسی ایشن کے پاس. تو اس طریقے سے یہ نکلتا تھا 1976 سے 1988 تک. اور بعد میں 88 کا میں نے بتا دیا آپ کو، اس کے ساتھ یہ بند ہو گیا، اور پچھلے 35 سال سے یہ جلوس نہیں نکلا ہے. مجھے فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ 35 سال سے یہ جلوس نہیں نکلا. پہلی بار 2002 میں پی ڈی پی اور کانگریس کی یہاں پر حکومت آئی، اور اس حکومت میں ہیلنگ ٹچ کی پالیسی کی بات مفتی محمد سید نے کی. بنکر ہٹ گئے کشمیر شری نگر کے اندرونی علاقوں سے، اور حالات بہت سازگار ہوئے. اور یہاں تک کہ خود آج اس دور کو لے کر مفتی محمد سعید کی بیٹی محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ اگر اٹل بہاری واجپئی تھوڑی دیر اور رہتے، یا مفتی صاحب تھوڑی دیر اور رہتے، تو شاید اس دور میں بہت حد تک کشمیر کے حالات جو ہے وہ بالکل نارمل ہو گئے ہوتے. تو وہ جو ہیلنگ ٹچ والا دور تھا، اس دور میں کیا کسی وقت پی ڈی پی کی قیادت نے یا کانگریس کی قیادت نے اس جلوس کی اجازت دی ہو؟ اور جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے اجازت مانگنے کے لیے، تو یہ سیاسی حکومتیں اس وقت کیا کہا کرتی تھیں؟ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں نہیں ہوتی تھی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ جلوس عاشورہ اور آخر محرم کے جلوس سے پابندی ہٹائی جائے اور ان کو اجازت دی جائے. لیکن جو ہی یہ اقتدار پہ آتے تھے، جیسے کہ آپ نے بتایا، پہلے تو نیشنل کانفرنس 96 سے 2002 تک، اس کے بعد 2002 سے 2005 تک یہ جو تھے مفتی محمد سعید، اور 2005 سے 2008 تک غلام نبی آزاد صاحب، اور اس کے بعد 2009 سے 2014 تک پھر یہ نیشنل کانفرنس، اور پھر 14 کے بعد یہ جو ہے 2015، 2016، 2017، 2018 اس میں پی ڈی پی شامل تھی بی جے پی کے ساتھ سرکار میں. تو جو بھی پارٹی سرکار میں ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ حالات سازگار نہیں ہے، ہمیں رپورٹس ملی ہیں کہ اس میں شر پسند عناصر کوئی شرارت کر سکتے ہیں. اس وقت ان کا موقف یہی ہوتا تھا. یہ سب لوگ کانگریس، پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس یہ شامل رہے ہیں، سرکار انہیں چلائی ہے ان 35 سال میں. لیکن ان میں سے کبھی کسی نے یہ ڈیمانڈ نہیں مانی ہے جلوس کو اجازت دینے کی. حالانکہ ان کے کچھ منسٹر اپنے بھی ہوتے تھے وہاں پہ، وہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے، لیکن جلوس کو اجازت نہیں ملتی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ مولوی افتخار انصاری، اس کے بعد اب عمران رضا انصاری، یہ تو خود وزیر رہے ہیں، بڑے طاقتور وزیر رہے ہیں، ہر حکومت میں بڑے طاقتور وزیر رہے ہیں. ان کی بات بھی نہیں سنی جاتی تھی، اور اس وقت یہ خاموشی کیوں اختیار کرتے تھے؟ اور آج بہت زبردست ہنگامہ عمران رضا انصاری کر رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہی حکومت روک رہی ہے ان جلوسوں کو. اس سے پہلے والی حکومتیں تو فراخ دل تھیں اور اجازت دیا کرتی تھی ایسے جلوسوں کی. دیکھیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ مطلب انتظامیہ کے ساتھ ساتھ چلنے، جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے. جس کسی کی کل اگر ان کی ہی عمران رضا انصاری کی سرکار ہوگی اور یہ چیف منسٹر بھی یہاں پہ ہوں گے، پھر بھی یہ جلوس کی اجازت نہیں دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. وہ اس لیے کہ اس میں ایک پروفیشنل طریقہ ہے ان کو دیکھنے کا. مطلب یہ پولیس اور سی آئی ڈی اور جو انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا ہم جلوس کو اجازت دے سکتے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر قلیل تعداد میں اس میں لوگ شامل ہوں گے اور ایک مخصوص جگہ پہ، جیسے کہ وہاں پہ لال بازار سے جو زڑیبل تک جلوس برآمد ہوتا ہے، اس میں لوگوں کی تعداد قدرے کم ہوتی ہے. وہ ایک مطلب کھلی شیعہ لوکیلٹی ایریا ہے، اور وہاں پہ اس جلوس کو وہ اجازت آج بھی دیں گے. وہ کبھی بند نہیں ہوا ہے اور چلتا رہے گا. سوال صرف ان 2 جلوسوں کا ہے، یہ جو 8ویں کا گرو بازار سے نکلتا تھا ڈل گیٹ تک، اور جو آبی گزر سے 10ویں کو نکلتا تھا زڑیبل تک، ان 2 کا ہے. اس میں سیاست بڑی حد تک کار فرما رہی ہے. اس میں ایسے لوگ بھی وقتاً فوقتاً شامل ہوئے ہیں جو لازمی طور پہ آزادار نہیں تھے، جن کے پولیٹیکل ایجنڈاز تھے، جنہوں نے پولیٹیکل موٹیوز اور ان کے جو نعرے وغیرہ وہ تھے وہ سیاسی تھے، وہ بالکل مذہبی نہیں تھے. اس وجہ سے سرکار کو، یہ مختلف سرکاروں کو یہی لوگ جو اس میں آج مطالبہ کرتے ہیں، ان کے پاس یہ انپٹ سوا کرتے تھے کہ اس میں کچھ لوگ ایسی شرارت کر سکتے ہیں جس سے سرکار کے لیے ایک امبریسنگ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، یا کوئی افراتفری بھی، مطلب کوئی
کوئی خدا نخواستہ کوئی گرینیڈ پھینک سکتا ہے, کوئی فائرنگ کر سکتا ہے, تو پھر سارا الزام سرکار کے اوپر آئے گا. پھر کئی لوگ کہیں گے یہ انہوں نے خود کیا ہے, کئی لوگ کہیں گے ان کو حالات پہ قابو ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے لاسٹلی یہ لیتے ہیں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی سے اپنے ان پٹس کے آپ ہمیں بتائیے, اور ہر بار وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں ان پٹس ہیں کہ اس جلوس کو درہم برہم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ شرارت کرے گا. یہ رپورٹ جاتی ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس, ڈپٹی کمشنر کنسرنڈ گورنمنٹ کی نوٹس میں لاتا ہے کہ اس طرح سے ہے, اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ ان کو کہتی ہے لگاؤ کرفیو, اجازت مت دے دو. اور جو آج آپ نے دیکھا ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کہا ہے کہ ہم یہ نکالنے کی مطلب بڑی کوشش کر رہے ہیں, اس میں ہم سنجیدہ ہے, میں یہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں گے نئے 8ویں تاریخ کی جلوس کو اجازت دیں گے, نئے 10ویں تاریخ کی جلوس کو اجازت دیں گے. یہ اپنی انٹرپریشن پتہ نہیں کس نے کیا نکالی ہے. They will go essentially by the advice of the police and intelligence and security agencies, جو آج کی ڈیٹ میں بھی اس کو بالکل مطلب اجازت اس کی نہیں دیں گے. آخر میں فیاض صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عمران رضا انصاری کا جہاں تک تعلق ہے, آج بھی مطلب جو اطلاعات ہمارے پاس یہاں پر ہیں اس میں تو آج بھی وہ شیعہ لوگ جو ہیں ان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. سیاسی زمین کیسی ہے عمران رضا انصاری کی؟ اور دوسرا یہ کہ وہ اتنا زیادہ اس وقت طیش میں اور اتنے زیادہ اس جلوس کو لے کر جو ہیں سیریس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا, وہ میٹنگ سے باہر آ گئے, انہوں نے ہنگامہ کر دیا, انہوں نے کہا میں کوئی بات نہیں سنوں گا, اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ اور جڑی ہوئی ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ تو الیکشن کا کہیں دور دور تک کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر میں انتخابات جلد ہوں گے, معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سیاست صرف آپ ہی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا سیاست ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران رضا انصاری کیا کہتے ہیں وارث بھی ہیں, اور یہ سارا میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے. عمران رضا انصاری بیک وقت ایک مذہبی تنظیم جو جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ ایک ایکسٹریم پولیٹیشین بھی ہیں, ایکس منسٹر ہیں, اور جموں کشمیر پیپلز کانفرنس سے وابستہ ہیں. تو ان کے دو رول ہیں. کبھی کبھی یہ دونوں رول جو ہیں یہ ان کا ایک امتزاج سا بن جاتا ہے, تو اس میں خود ان کے لیے بھی پریشانیاں بن جاتی ہیں, کچھ لوگوں کے لیے بھی پریشانیاں بن جاتی ہیں. کچھ لوگ اس کو سیاسی تناظر سے دیکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی مذہبی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. میں اس میٹنگ میں نہیں تھا, جیسا کہ ہم نے سنا کہ وہاں پہ ان کے بیچ میں تکرار ہوئی ہے چیف سیکرٹری صاحب اور ان کے بیچ میں. انہوں نے ریفرنس دیا ہے یاترا کا, یہ بتایا ہے کہ یہاں کے حکام جو ہیں وہ یاترا کی طرف سارے لگے ہوئے ہیں اور محرم کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے سنا. میں وہاں پہ نہیں تھا تو, لیکن وہاں پہ کچھ مطلب لوگوں نے ان کو کہا کہ ایسا کا یہ ریفرنس ٹھیک نہیں ہے, مطلب اس میں ایک سیکٹیرین تیج ہے. تو اس کو یہ سننے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے ہیں باہر. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک جو آپ بتاتے ہیں کہ سیاسی زمین کہاں پہ ہے, وہ ہماری نالج میں نہیں ہے, کیونکہ 4-5 سال سے یہاں پہ بالکل سیاسی سرگرمیاں مفلوج ہیں. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے, آج کی ڈیٹ میں کون لیڈر ہے, کس کو لوگ لیڈر مانتے نہیں. یہ سارا ایسا پتہ چلے گا جب یہاں پہ انتخاب ہوں گے. اسمبلی کا پہلے بھی جو اب ہونے والے ہیں پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز کے, اور میرے خیال سے اس کے ساتھ ہی ہوں گے اربن لوکل باڈیز کے اس سال کے اختتام پہ, تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ بات ہے کہ ان کے مطلب سیاسی فالوورز بھی ہیں اور ان کے مذہبی فالوورز بھی ہیں, دونوں ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ مطلب ایک ایسے لیڈر ہیں جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں ایک تنظیم بناتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں لیڈر, ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ ان کے مطلب سکسیسر ہے مولوی افتخار حسین انصاری کی, یہ ایک بڑی جماعت ہے کشمیر میں شیعہ مسلمانوں کی, تو اس کی سربراہی وہاں پہ کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ فیاض صاحب, بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے احمد علی فیاض. آپ نے پوری بات چیت سن لی, اور اس بات چیت کا لب لباب یہ ہے کہ 1988 میں جس جلوس پر پابندی لگائی گئی اور 1996 سے لے کر 2002 تک نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی, 2002 سے لے کر 2008 تک پہلے PDP کی حکومت, بعد میں غلام نبی آزاد کی حکومت. ہیلنگ ٹچ کا دور تھا, ہیلنگ ٹچ کا وقت تھا. اس وقت کشمیر میں شری نگر شہر کے اندر سے بنکروں کو ہٹایا گیا, حالات بہت سازگار تھے. اور یہ وہ دور ہے جس دور میں آپ کو یاد ہوگا غلام نبی آزاد نے کچھ پولیس والوں پر بھی کارروائی کی تھی. اس دور میں بھی ان 2 جلوسوں کی اجازت نہیں دی گئی.
اور اس وقت آپ جانتے ہیں اس کے بعد 2009 سے لے کر 2014 تک کا وقت نیشنل کانفرنس کانگریس کی کولیشن گورنمنٹ تھی. نیشنل کانفرنس کانگریس کولیشن گورنمنٹ میں 6 سال رہے. اس میں بھی شیعہ مسلمانوں کے سے تعلق رکھنے والے طاقتور لیڈران موجود تھے، لیکن اس دور میں بھی ان دونوں جلوسوں کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس کے بعد جب 2014 سے لے کر 2018 تک خود عمران رضا انصاری پی ڈی پی بی جے پی حکومت کا حصہ تھے، طاقتور منسٹر تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، سب ان کے اپنے ہاتھ میں تھا، اور کئی اور طاقتور لیڈر ان کے دائیں بائیں تھے، اس دور میں بھی ان دونوں جلوسوں کی اجازت نہیں دی گئی. یعنی جب آپ صاحب اقتدار ہیں تب آپ کو انسانی جانوں کی فکر ہے، جب آپ صاحب اقتدار ہیں تب آپ کو انسانیت کی فکر ہے، جب آپ صاحب اقتدار ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انسانی جان سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں، جب آپ صاحب اقتدار ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انسانی جان بچے گی تو عبادت بھی ہوگی، جب آپ صاحب اقتدار ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں انسانی جانوں کو بچانا ضروری ہے، تب آپ یہ تمام باتیں کرتے ہیں. اور جب آپ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ حزب اختلاف کا حصہ ہوتے ہیں، یا حزب اختلاف کا حصہ اگر نہیں بھی ہیں تو آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، آپ ایک مذہبی آدمی ہیں، آپ فوراً یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیے جناب فلاں چیز کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یا آپ کے دور میں بھی تھا، آپ کے وقت میں بھی تھا کہ ایک طرف امرناتھ یاترا ہوتی تھی، دوسری طرف اسی طریقے سے کسی جلوس کی آپ سے اجازت مانگی جاتی تھی، آپ تب بھی سیکیورٹی گراؤنڈز پر یہ اجازت نہیں دیا کرتے تھے. ڈویژنل کمشنر کشمیر نے بھی آج بیان دیا، انہوں نے کہا ہم ان دونوں روٹس پر ان جلوسوں کی اجازت دینے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، مگر ہم کو پہلے ہی پتا چلنا چاہیے کہ ان دونوں جلوسوں میں کتنے لوگ شامل ہوں گے. یہ ڈیو کام کشمیر نے کہا ہے. لیکن سینئر صحافی احمد علی فیاض کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ بات ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں، کیونکہ جس وقت آپ اس جلوس کی اجازت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سی آئی ڈی سے پوچھنا پڑتا ہے، پولیس سے پوچھنا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریشن سے پوچھنا پڑتا ہے. اگر یہ تمام لوگ اس جلوس کے لیے تیار ہوں تبھی جا کر آپ اجازت دیتے ہیں. اب ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ جب آپ برسر اقتدار تھے، جب طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی، جب آپ فیصلہ کرنے والے تھے، جب آپ ایک ایسی حکومت کا حصہ تھے جس حکومت کے بارے میں آج خود جب اس کے وزیر یا اس حکومت میں رہے ہوئے طاقتور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہی وہ حکومت تھی جس حکومت نے لوہا لیا تھا مرکز کے ساتھ، اور ہم نے مرکز کو یہ نہیں کرنے دیا، ہم تھے تو مرکز رکا اور اس نے 370 کے بارے میں سوچا نہیں، ہم ہٹے تو مرکز نے 370 کو ہٹا دیا. تو جب آپ اتنی طاقتور حکومت کا حصہ تھے، جب آپ اپنی بات منوا لیتے تھے، جب آپ جب وہی ہوتا تھا جو آپ چاہتے تھے، تو آپ نے اپنے دور میں ان دونوں جلوسوں کی اجازت آخرکار دی کیوں نہیں؟ تب آپ کر سکتے تھے. آپ کرتے تو آج ایڈمنسٹریشن کو بولنے کے لیے، ان کو سجھانے کے لیے اور ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ دونوں جلوس جب نکلیں گے، یہ دونوں جلوس بالکل پیسفل طریقے سے نکلیں گے اور بالکل پیسفل طریقے سے یہ دونوں جلوس ختم ہوں گے. یہ بات آپ تب اپنی حکومت کو کیوں نہیں کہتے تھے؟ یہ سوال وہ تمام لوگ پوچھتے ہیں جو آج آپ کے بیان سنتے ہیں، جو آج سنتے ہیں کہ آپ نے میٹنگ چھوڑ کر آپ باہر آ گئے، آپ نے کہا کہ جناب آپ یاترا کی اجازت دیتے ہیں لیکن آپ جلوس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. آپ نے یہ تمام باتیں کہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں اگر یہ سب کچھ کیا ہوتا، کوئی مثال اگر 1996 سے لے کر 2018 تک آپ نے قائم کی ہوتی تو شاید آج حکومت کو آپ ایک ایگزامپل دیتے، کہتے کہ دیکھیے فلاں دور میں ہم نے اس جلوس کی اجازت دی تھی، یہ اس طریقے سے نکالا گیا تھا، یوں ہوا تھا، تو شاید لوگوں کو آپ کی بات اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی.